ہم نے نکالا، جب مدت پوری ہو گئی، سال مکمل ہوا اور ہم نے زکوٰۃ نکالا، تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ رقم یا جو بھی چیز ہم نے زکوٰۃ میں نکالا ہے اس کو ہم محفوظ کر کے رکھیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیتے رہیں، 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر، اور اپنے پاس اس کو محفوظ رکھیں۔ تو کیا ایسا کرنا، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ ہمارا یہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر، چاہے اپنے پاس یا بیت المال میں محفوظ کر کے لمبی مدت تک رکھنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ نکال دیا تو زکوٰۃ نکلنے کے بعد وہ جو مال ہے، زکوٰۃ کا مال، اس مال کے مستحقین کچھ دوسرے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ 8 جو مستحقین ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس والی آیت کے اندر، وہ 8 طرح کے لوگ اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کا مال آپ کا نہیں ہے، جس نے زکوٰۃ نکالا ہے وہ مال اس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے جو اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی اور کا مال آپ کے پاس رکھا ہے تو آپ وہ مال کب تک رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا ٹائم صرف رکھ سکتے ہیں جتنا ٹائم اس آدمی تک پہنچانے میں آپ کو لگے۔ دوسرے کا مال آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کے آس پاس اس کے مستحقین موجود ہیں، انہی کا مال ہے جو آپ نے نکالا ہے۔ اب نکالنے کے بعد وہ آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان مستحقین تک آپ کو اسے پہنچا دینا ہے۔ ہاں، اگر ان مستحقین کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، جو کہ ہمارے ہاں عام طور سے نہیں لگے گا، کوئی ایسا معاشرہ جو بہت امیر ہے، مالدار ہے، جہاں زکوٰۃ لینے والے ملتے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو 1 مہینہ 2 مہینہ لگ گیا تلاش کرنے میں، کوئی مل نہیں رہا لینے والا۔ تو جب تک کوئی مل نہیں رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، تب تک آپ معذور ہیں۔ لیکن زکوٰۃ لینے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، غریب محتاج، اس کے باوجود بھی آپ اس کو رکھے رہتے ہیں اور اس مال کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ آپ کا مال ہے۔ جب میری مرضی کہے گی تب دوں گا، جتنی مرضی کہے گی اتنا دوں گا، اپنے طریقے سے خرچ کروں گا، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ آپ کا مال ہے، جبکہ وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ تو دوسرے کا مال دبا کر کے رکھنا، اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹائم پر اس کو خرچ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال نکالتے ہی اس کے مستحقین تک آپ کو اسے پہنچانا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ پورے سال زکوٰۃ کے مستحقین ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو اگر ہم نکالتے ہی فوراً اسے دے دیں گے تو بعد میں جو مستحقین آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوال اس لیے آتا ہے کیونکہ ایک دوسرے مسئلے کے اندر ہمارے ہاں خرابی ہے، اس خرابی کی وجہ سے یہ سوال آتا ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جو نظام ہے ہماری شریعت کے اندر، وہ نظام کیا ہے کہ جب بھی اس مال پر حولان حول گزرے گا، سال کمپلیٹ ہوگا تو زکوٰۃ نکالیں گے۔ مان لیجئے آپ کے گاؤں میں 100 لوگ ہیں زکوٰۃ نکالنے والے، اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ 100 لوگوں کا ایک ہی دن یا ایک ہی ہفتے میں یا ایک ہی مہینے میں حولان حول ہو۔ زکوٰۃ کا حولان حول تو پورے سال ہوتا رہے گا، میرا حولان حول ہو سکتا ہے اس مہینے ہو، میرے پڑوسی کا ہو سکتا ہے اگلے مہینے ہو یا اس کے بعد ہو۔ تو اگر زکوٰۃ کے اس نظام پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم سماج اور معاشرے میں پورے سال زکوٰۃ نکلتی رہے گی، وہ روٹیشن میں رہے گا یہ معاملہ۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گاؤں کے یا پورے شہر کے لوگوں نے ایک دن زکوٰۃ نکال دیا، اب پورے سال کیا ہوگا؟ نظام ایسا ہے زکوٰۃ کا کہ یہ پورے سال تقریباً ہر دن نکلے گا، بلکہ ایک ہی آدمی کے پاس بھی زکوٰۃ ایک ہی دن نہیں نکلے گا۔ میرا کچھ مال ایسا ہے جس کا حولان حول آج ہو رہا ہے، کچھ مال ایسا ہے جس کا حولان حول 1 مہینے بعد ہوگا، تو گویا کہ میں بھی پورے سال زکوٰۃ نکالتے رہوں گا۔ تو اگر اس نظام پر عمل کریں گے تو زکوٰۃ پورے سال نکلتی رہے گی، اور پورے سال جو اس کے مستحقین ہیں پورے سال ان کو زکوٰۃ ملتی رہے گی۔ تو بہرحال زکوٰۃ نکال کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں آپ،
کہ زکوٰۃ نکالنا صرف آپ پر واجب نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دیا, نکال کے الگ رکھ دیا, سائیڈ میں کر دیا گھر ہی کے اندر, اب زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی. جب زکوٰۃ کا وہ مال اس کے مستحق تک آپ پہنچا دیں گے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. جب تک آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا مال ضائع ہو گیا جو آپ نے نکال کے رکھا ہوا ہے, تو آپ کو دوبارہ نکالنا ہوگا. اگر وہ ادا ہو گئی ہوتی تو آپ کو دوبارہ کیوں نکالنا ہوتا؟ تو زکوٰۃ نکالنا صرف واجب نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے اس کے مستحقین تک ٹائم سے پہنچانا بھی آپ پر واجب ہے. اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ خود پہنچائیے یا تو بیت المال کے واسطے سے آپ پہنچائیے. اور پھر بیت المال کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب لوگ وہاں پر زکوٰۃ جمع کریں تو ایسا نہیں کہ وہ دبا کے بیٹھے رہیں اور پورے سال ایک ایک قطرہ فقیروں اور مسکینوں کے منہ میں ٹپکاتے رہیں. جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو فوراً وہ زکوٰۃ کا مال پہنچایا جائے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے 100 روپیہ اس کو دے دیا, 200 روپیہ اس کو دے دیا, ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. جو فقیر اور مسکین آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے آپ اس کو اتنا دیجئے جتنا اس کے سال بھر کے خرچے کے لیے کافی ہو. سال بھر کے خرچے کے لیے کافی ہو آپ اتنا دیجئے. تو اپنے یہاں زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان میں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکال کے لوگ رکھے رہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ 4-6 مہینے تک بانٹتے رہتے ہیں. یہ بالکل بھی درست ہے. جب تک آپ مکمل اسے دے نہیں دیں گے تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور آپ نے پوچھا کہ کہیں پر سیلاب وغیرہ آیا ہوا ہے اور یا اس طرح سے کوئی آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے, وہاں پر لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے, زکوٰۃ دینے کا ہماری شریعت نے زکوٰۃ کے مستحقین کا ایک معیار طے کر دیا ہے. 8 طرح کے جو مستحقین ہیں ان میں فقراء اور مساکین ہیں. اگر جہاں پہ وہ مصیبت آئی ہوئی ہے ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے, تو فقراء اور مساکین کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان میں سے جو لوگ بھی فقیر اور مسکین کے زمرے میں ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. تو صرف سیلاب کا آنا یہ سبب نہیں ہے, سبب ہے ان کا فقیر اور مسکین ہونا. سیلاب آنے سے اگر وہ فقیر اور مسکین ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ کے مستحق ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں.